حضرت مولانا انیس الرحمان قاسمی صاحب سے ملتمس ہیں کہ حضرت ہمارے سامنے اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ صدق اللہ العظیم۔ شاعر کہتا ہے نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، سو بار جب عقیق پیدا تب نہیں ہوا۔ کوکرنی سے منتشر پتھر راستوں کی ٹھوکر بن کر پیروں کو زخمی کرتے ہیں، ٹھوکر کھا کر راستے کے کنارے جا پڑتے ہیں، لیکن سنگ تراش جب اس پر اپنی محنت کرتا ہے تو وہی پتھر ٹھوکر مارنے والوں کی قدم بوسی کرتا ہے، گھروں کا فرش زینت کی زینت بنتا ہے۔ رب العالمین نے معلم الملکوت کی موجودگی میں سیدنا آدم علیہ السلام کی تعلیم و تربیت کی، اور وہاں بھی مسابقہ ہوا، اور اس میں معلم الملکوت شکست کھایا۔ کامیابی کے بعد اللہ نے انعام دیا، زمین پہ بھیجا، اور وہ انعام کی نورہاروں کی صورت میں قیامت قائم ہونے تک اس روئے زمین پر جگمگاتے رہے گی۔ محنت کا اثر رب العالمین کا، اس میں اتنا نکھار پیدا ہوا کہ رب کی مرضیات کو پانے کے لیے قیامت تک ایسے بندر، ایسے نمونے کائنات پر جگمگاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ وہ محنت کی، اور اس محنت کی ذمہ داری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء امت کے کاندھوں پر ڈال دی۔ انہی وارثین انبیاء میں انہی وارث انبیاء کے ذریعے مکاتب و مدارس کے اندر چوراہوں پر پھرنے والے، بازاروں میں گھومنے والے، اور اپنی قیمتی زندگی ماں باپ کو دھتکار کر کہیں اور گنوانے والے قدرت کی نگاہوں میں قیمتی ہیں اور ہوتے ہیں، تو انہیں اسباب پیدا کر کے قدرت مکاتب و مدارس پہ پہنچاتی ہے، اور پھر اساتذہ کرام کی محنتوں سے ایسے چاند ستارے بن کر چمکتے ہیں۔ الحمدللہ مسابقے میں اتنی دیر تک کہیں رکتا نہیں، لیکن میں نے سنا ہے اور بھی مقامات پر ان بچوں کی تقاریر، میرا دل چاہا تھا کہ میں اخیر تک مسابقے میں شریک کروں، اور انشاءاللہ موقع لگا واپس آ جاؤں گا۔ اساتذہ کی محنت کا یہ عظیم بہتر نتیجہ جو ہمارے سامنے ہے، وہ محنت رنگ لائی اور رنگ لائی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کی محنت طلبہ پر ہے، اور طلبہ کی اختیاری محنت ان کی اپنی ذات پر ہے۔ طلبہ کی اپنی اختیاری محنت اپنی ذات پر ہے،
کہ وہ اپنی محنت سے اساتذہ کی تربیت اور محنت کی بنا پر اپنے اندر چار چاند لگانے کی پوری کوشش کرتے ہیں. بغیر مشقت کے بغیر محنت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. یہ چیز ہمیں میراث میں ملی ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے کہ مسابقاتی زندگی وقت کی ضرورت کے اعتبار سے معاشرے میں، سماج میں، مکاتب میں، مدارس میں، ہر جگہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس اعتبار سے مسابقات میں ترقیات کے مناظر طے کرائے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کے لیے اس وقت کی ضرورت تھی تصویر کیا کرواتے تھے گھوڑوں، اور گھوڑوں کی تصویر میں ان کے دوڑ کے مقامات مقرر کر کے تصویر کی تشریح ہے، بس ان کی تیاری کروا کر گھوڑوں کی ان کے مقامات مقرر کر کے ان کے اندر مسابقہ کرواتے تھے. اس لیے نہیں انہیں انعام دینا ہے، اس لیے کہ یہ جہاد کے لائق ہماری سواری ہوئی یا نہیں، اور جہاد میں جانے کے بعد ہمارا اپنا مقصد کامل طریقے سے ہمیں حاصل ہو گیا تو مسابقہ کرائے. یہ دوڑ ترقی کے مناظر حاصل کر کے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں. ہمارا مقصد علم کے ساتھ عمل، اور عمل کے ساتھ یہ دین کی اشاعت ہے. ہماری زندگی سب سے بہترین ذریعہ ہے ہمارے اپنے دین کی اشاعت کا، جسے ہم اخلاق و کردار سے عابر کرتے ہیں. گربا نے الحمدللہ تمامی موضوع بڑے اچھے انداز میں اپنے معافی زمین کی ادائیگی کی ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمامی اساتذہ کرام کی محنتوں کو قبول فرما کر ان محنتوں کو نظر بس سے محفوظ رکھتے ہوئے اس ادارہ دعوت الحق کو خصوصاً مزید ترقیات سے عطا فرمائے اور نظر بس سے محفوظ فرمائے. طلبہ کے اندر اساتذہ کی مقبولیت اور طلبہ کو مقبول طلبہ میں شمار فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. حضرت نے تاثرات کے ساتھ ساتھ ہم سب کی رہنمائی بھی فرمائی. ہم حضرت کے بہت ہی